اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا موضوع عدم تشدد کے اصول پر جماعت سازی جو سیرت کے سلسلے کا موضوع ہے، اور اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سماجی تشکیل کے لیے جماعت سازی کی اہمیت اور اس جماعت سازی کے درمیان عدم تشدد کا اصول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ مال ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان سے پہلے یعنی مدینہ میں گھر اور ایمان حاصل کر رکھا ہے، جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت کوئی خلش نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جائے۔ وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا جائے بس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ریاست مدینہ کا قیام اور معاہدات ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف لیکچرز میں اس بات کو سمجھا کہ کسی بھی سماج کی تشکیل معاہدات پر ہوتی ہے۔ جو سماج بغیر معاہدات کے کھڑا ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور سماج ہوتا ہے، جس کو زور زبردستی پر تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہی ایک مسلط قوت اس کے اوپر سے ہٹتی ہے وہ معاشرہ ایک دم دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے۔ ریاست مدینہ کی اساس اتنی کمزور نہیں ہے، وہ ایک بہت مضبوط ریاست ہے جس کی بنیاد بہت ہی عمدہ رکھی گئی، مضبوط قسم کے معاہدات قائم کیے گئے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد رکھی وہ آپ کے دنیا کے چلے جانے کے بعد مزید ترقی کرتی ہے۔ آپ کے جانثار صحابہ ان کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی گئی انہی مضبوط بنیادوں پر خلافت راشدہ تعمیر کرتے ہیں، ایک مضبوط سماج، بین الاقوامی سماج بناتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے ماڈل بن جاتا ہے۔ یعنی خیر القرون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور خلافت راشدہ کا دور، یہ ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے جو 1000 سال تک دنیا میں اپنی حکومت رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد آج بھی اس ماڈل کو پیش نظر رکھ کر کوئی بھی دینی فکر کی اساس پر عدل کا نظام قائم کرنا چاہے تو وہ نمونہ ہمیشہ اس کے سامنے رہے گا۔ بنیادی چیز ہے محض مسلمانوں کی حکومت نہیں، بلکہ دینی فکر کی اساس پر عدل کا نظام بھی ہو۔ وہ مسلمان دینی فکر کی اساس پر عادلانہ نظام قائم کریں۔ مسلمانوں کی حکومتیں تو دنیا میں موجود ہیں بھی، رہیں بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں قرآنی فکر کی اساس پر عدل کا نظام موجود تھا یا نہیں تھا۔ اس کا موازنہ اس خیر القرون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور سے کیا جائے گا کہ جو عدل وہاں میسر تھا تو وہ عدل اس نمونے پر بننے والی ریاست میں میسر ہے یا نہیں ہے۔ غرض بنیادی بات
نے کی ہے کہ ریاستیں مواخات سے تعمیر، معاہدات سے تعمیر ہوتی ہیں، میثاقوں سے تعمیر ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں پر قیام کے بعد فریقین جو بھی مدینہ میں موجود تھے ان کے درمیان معاہدات کروائے۔ ایک معاہدہ کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان ہوا، یعنی مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، اور مدینہ کے انصار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، یعنی ایک مہاجر ہے اور ایک مقامی طور پر رہنے والے ہیں، مقامی باشندے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ، یہ دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور دوسرا معاہدہ ان کلمہ پڑھنے والوں اور جو دوسرے قبیلے ہیں جو دینی فکر کو نہیں مانتے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی قبیلہ، خواہ وہ مشرک ہی نہ ہو، جیسے آگے بڑھ کر یہ پورے عرب کے لوگ اس میں شامل ہوتے گئے، تو یہ معاہدات ان سب کے ساتھ ہوئے۔ تو میثاق مدینہ مسلمانوں اور مدینہ کے یہودیوں کے درمیان تھا، تو گویا دینی فکر پر بننے والی ریاست کی سوچ میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، وہ دوسری قوموں، دوسرے فرقوں اور دوسرے مذاہب کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہے۔ سیاسی اور معاشی حقوق کے حوالے سے وہ کسی قسم کی تفریق نہیں کرتی، یعنی کسی کو عقیدے کی بنیاد پر اس کے اوپر زمین تنگ نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، البتہ جو معاہدات کو توڑے گا اس کو ریاست کبھی قبول نہیں کرتی، جیسا کہ بعد میں یہودیوں نے معاہدات توڑے، لیکن ان معاہدات کی بنیاد مضبوطی پر تھی، باہمی تعلق پر تھی، جس نے تمام مدینہ میں سب کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ اور یہ تمام معاہدات، یہ تمام عمل، سیاسی اور معاشی امور کہاں سر انجام پا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ اور مسجد نبوی وہ مسجد ہے جو اس وقت دنیا کی تمام مسجدوں کی ماں ہے، دنیا کی تمام مسجدیں ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو مسجد نبوی رول ماڈل ہے پوری دنیا کی مساجد کے لیے۔ یہ وہ مسجد نہیں ہے جہاں پر نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کے اوپر پیرا لگا دیا، اسے بند کر دیا۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر مواخات بھی ہوئی، میثاق بھی ہوئے، جہاں پر دنیا سے آنے والے وفود بھی ٹھہرے، مختلف قبیلوں سے آنے والے وفود بھی ٹھہرے، یمن سے آنے والے، نجران سے آنے والے وفود بھی ٹھہرے، ان کے ساتھ معاہدات بھی ہوئے، مال غنیمت بھی یہیں پر تقسیم ہوا، معاشی معاملات بھی یہیں پر ہوئے، ایک بطور جج فیصلے بھی یہیں پر ہوئے، یہ عدالت بھی بنی، فوجی ہیڈ کوارٹر بھی بنا، تمام سیاسی معاملات کی مشاورت کا مرکز بھی بنا۔ یہ ہے مسجد نبوی کا اجتماعی کردار۔ مسجدیں وہ کسی بھی محلے اور علاقے کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پر مسلمانوں کے تمام امور جو ان کے اجتماعی امور ہیں وہ سر انجام پاتے ہیں۔ آج مسجد نے جب معاشرے کی خبر گیری کے نظام کو چھوڑا تو یہی وجہ ہے کہ آج مسجد میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، نوجوان مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا۔ کسی کا بہت گہرا تعلق ہے تو وہ 5 وقت کی نماز کے لیے آ جاتا ہے، وہ بھی ادھیڑ عمر لوگ وہاں رکتے ہیں، ورنہ عموماً صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے مسجد سے ایک جمعے کا نماز کا تعلق قائم کیا ہے، اور وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ عربی خطبہ بھی ہو جائے تو تب نماز کے لیے پہنچ جایا جائے۔ وجہ یہی ہے کہ آج مسجد معاشرتی فلاح کا کوئی پروگرام نہیں دے رہی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی وہ مسجد اس تمام علاقے کا مرکز تھی، تمام وفود کا آنا جانا، یہاں تک کہ غیر مسلم وفود بھی مسجد نبوی میں ہی قیام کرتے تھے، ان کو اپنے معمولات کرنے کی بھی اجازت ہوتی تھی۔ تو وہ اجتماعی کردار جو اس مدینہ کی ریاست میں اداروں نے ادا کیا، ان کا مطالعہ، ان کو پیش نظر رکھنا وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف اسی صورت میں ہی ہم دین کی حقیقی روح کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا معاہدہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا ہوا۔ مواخات کہتے ہیں ایک دوسرے کا بھائی بن جانا۔ عرب میں عقد موالات یعنی ایک دوسرے کا ذمہ دار بن جانا، اس کا نظام پہلے سے موجود تھا۔ اس کو آپ ایک معاہداتی بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، جو اپنے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے شریک ہو جاتے تھے۔ بعض جگہ پر تو وراثت تک کے، لین دین تک کے جتنے بھی معاملات تھے ان میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں یہ عرب کے ہاں پہلے سے ہی عرب ان معاملات سے شناسہ تھے، یہ چیزیں وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ اس لیے جب یہاں ضرورت پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مہاجرین جو اپنا سب کچھ، گھر بار، کاروبار، زمینیں، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہاں ہر ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ 45 مہاجرین کو 45 انصار کا بھائی بنا دیا، اور ان انصار نے بھی ان کو حقیقی طور پر اپنے بھائیوں جیسا سمجھا۔ ایسا نہیں کہ محض یہ رسمی کوئی چیز ہوئی ہو، بلکہ انصار نے آگے بڑھ کر اپنی ہر چیز پیش کر دی کہ یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں، آپ ان کو تقسیم کر لیں۔ کسی کے گھر، کسی کے پاس مکان تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ میرا مکان لے لیں، آدھا آپ لیں، آدھا میں رکھتا ہوں۔ اور اسی طرح کسی کے پاس اگر کوئی کاروبار تھا تو اس نے اپنے کاروبار میں اس کو حصے دار بنانے کی آفر کی۔ یہ تمام چیزیں انصار کی طرف سے موجود تھیں۔ انصار نے کہا کہ انہیں ہماری جاگیروں میں حصہ دے دیا جائے، یہ وراثت تقسیم کر دی جائے ہم بھائیوں کے درمیان۔ تو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور نہ ہی مہاجرین نے اس بات کو قبول کیا۔ طے یہ پایا کہ جو تمہاری پیداوار ہے، اس پیداوار میں ان کو حصے دار بناؤ۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ انصار جو ہے وہ کاشتکاری جانتے تھے، اور مہاجرین یعنی مکہ کے لوگوں کا زیادہ تر کاروبار تجارت تھا، تو اس لیے ان کے لیے زمینوں کا دینا یہ بھی ایک کوئی جو ہے مناسب یا پھر اس وقت کے معاشی تقاضوں کے تحت درست عمل نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انصار صحابہ نے کس طرح اپنی تمام جائیدادیں ان کے لیے پیش کر دیں۔ یہ ہے حقیقی ایثار۔ آج کوئی اپنے بھائی کے لیے بھی، سگے بھائی کے لیے یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری طرف بھی دیکھیے کہ مہاجرین نے بھی یہ نہیں سوچا کہ جو مل رہا ہے وہ لے لیں، بلکہ انہوں نے بھی حقیقت کو سامنے رکھا۔ اور یہی اسی طرح ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواخات میں سعد بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ اس گھر میں سے حصہ لے لیں، میرا آدھا کاروبار لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک بیوی آپ رکھ لیں۔ تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ یعنی یہ ہے خود انحصاری۔ یہ نہیں کہ اگر ہجرت کر کے آئے ہیں تو پھر اس نام سے کسی کیمپ میں پڑے رہیں کہ یہ جی مہاجرین ہیں، اور پھر مستقل جو ہے ان کی کوئی مدد کا نظام بن جائے، کوئی صبح و شام کھانے پینے کا نظام بن جائے اور وہ پڑے رہیں۔ نہیں، یہ تربیت ان صحابہ کی نہیں تھی۔ محض مال و دولت اکٹھا کرنا، مال و دولت کے لیے جینا، مال و دولت کے لیے زندگی گزارنا، یہ ان صحابہ کے پیش نظر نہیں تھا۔ ان کے ہاں خود انحصاری، اور اسی خود انحصاری کا نتیجہ تھا کہ ایک بہترین خود انحصار آزاد معاشی ریاست وجود میں آتی ہے، جو اپنے تمام معاملات اور اپنے تمام فیصلوں میں آزاد ہے۔ یہاں تک کہ جب بنو نذیر نے میثاق مدینہ
کے معاہدے سے انحراف کیا تو پھر ان کو ان کا علاقہ چھوڑنے کا جب حکم ہوا تو پھر ان کی زمینیں ریاست کے قبضے میں آئیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کو برابر تقسیم کرنا چاہا، تو انصار صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ زمینیں ہمیں نہیں چاہیے، آپ مہاجرین بھائیوں کے درمیان تقسیم کریں تاکہ یہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، آپ ان کے درمیان تقسیم کریں۔ اسی طرح جب بحرین کی فتوحات ہوئیں تب بھی انصار صحابہ نے اسی ایثار کا اظہار کیا۔ ایک اشری قبیلہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک عادت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، یعنی اس سے ہمیں بنیادی طور پر دین اسلام کے اسپرٹ کا پتہ لگتا ہے کہ اس کی بنیادی روح کیا ہے۔ یہ یمن کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ جو خاندان مسلمان ہو گئے وہ مدینہ میں آ کر بس گئے، اور وہ تمام فوجی خدمات میں حصہ لیا کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ ہر ایک خاندان اپنے آمد اور خرچ کا خود ذمہ دار ہوتا تھا، لیکن اگر کسی کے ہاں کچھ آمدنی میں کمی ہو جاتی، مثلا موسم ختم ہوا تو فصل ختم ہونا شروع ہو گئی، نئی فصل ابھی آنے والی ہے، تو کسی خاندان کے ہاں کسی گھر میں تنگی پیدا ہو گئی، یا سفر میں گئے اور سفر میں راستے میں کسی مسافر کے پاس زیادہ سامان ہے کسی کے پاس کم، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ تمام خاندان جو ان کے پاس غلہ ہوتا تھا، جو بھی توشہ ہوتا تھا، جو بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ ایک جگہ اکٹھی کر لیتے تھے، اور پھر ان تمام چیزوں کو اس تمام غلے کو، کھانے پینے کی چیزوں کو پھر دوبارہ برابر تقسیم کر دیتے۔ یہ ان کی آپس کی ہمدردی اور باہمی اتفاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا کہ آپ مجمع میں فرمایا کرتے تھے، ہم منی و انا منہم، وہ میرے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ یہ ہے دین اسلام کی بنیادی سپرٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ مال و دولت کو اکٹھا کر لیا جائے اور پھر جو ہے پرتعیش زندگی گزاری جائے اور دوسروں سے لاپرواہ ہوا جائے۔ ایسا اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو اسلام کا یہ تصور پیش کرتے ہیں دراصل وہ سرمایہ داری نظام یعنی کیپٹلزم جو اس وقت مغرب یورپ اور اس کے ماتحت ملکوں کے اندر چھایا ہوا ہے، جس کے اگلے دور میں امریکہ نے جس کی سرپرستی کی، یعنی برطانیہ اور امریکہ نے پہلے دور میں برطانیہ اور اگلے دور میں امریکہ نے سرپرستی کی۔ یہ کیپٹلزم جو دنیا میں چھایا ہوا ہے، اس نے ہم مسلمانوں کے ذہنوں کو بھی قدر متاثر کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی صرف سرمایہ کی دوڑ لگ گئی کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ زندگی گزارنے کا واحد ذریعہ سرمایہ کو بنا لیا گیا، جس سے ہمارے درمیان مواخات ختم ہو گئے، ہمسایوں کی خبر گیری کا نظام ختم ہو گیا، محلے داروں کی خبر گیری کا نظام ختم ہو گیا، شہروں کی خبر گیری کا نظام متاثر ہو گیا۔ اب وہ انفرادی جگہ پر تو نظر آتا ہے کہ کوئی فرد اٹھے، اس کے پاس 4 پیسے ہیں، وہ کچھ تقسیم کر دے، اس طرح کی چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ریاست کے حوالے سے، اجتماعی حوالے سے ہمیں یہ چیزیں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو ایک یہ وہ مواخات ہیں جو مسلمانوں کے درمیان، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان جو ہوئے۔ اسی طرح میثاق مدینہ کا مطالعہ ہم کریں تو یہ مسلم جماعت اور غیر مسلم قبائل کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی یہ معاہدہ قریش اور اہل یثرب میں سیاسی وحدت کا اعلان ہے۔ مدینہ میں ایک تو قریش مہاجرین یعنی مسلمان، اوس و خزرج وہ بھی مسلمان، اور اس کے بعد بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع یہ یہود قبیلے تھے۔ ان تمام قبیلوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور یوں پورا اہل یثرب یہ سیاسی وحدت میں جڑ جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حاکم ریاست مدینہ تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور تمام فیصلوں کی آخری حد یعنی سب سے ٹاپ پر فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ آپ کو فیصل مان لیا جاتا ہے کہ جہاں پر ان قبائل کے درمیان کسی قسم کا تنازع پیدا ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے۔ آگے جا کر ہم اس کی تفصیلات پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے
کہ آج ہمارے معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھتے وقت اس بات سے نظر رکھنا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم کس حیثیت سے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حیثیتیں ہیں۔ آپ نبی ہیں، آپ ایک ریاست کے سربراہ ہیں، آپ ایک فوج کے سربراہ ہیں، سپہ سالار ہیں، آپ ایک خاندان کے سربراہ ہیں، آپ جج ہیں، آپ ایک عدلیہ کے سربراہ ہیں، یعنی ایک ریاست کے جتنے اجتماعی امور ہیں وہ تمام آپ کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم کس تناظر میں اور کس حیثیت میں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم بہت سارے معاملات کو شخصی معاملات سمجھ بیٹھے کہ یہ بس حکم ہمیں دے دیا گیا اور ہم نے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی معاملات میں مکی زندگی میں ایسے احکامات نہیں دے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس ریاست نہیں، آپ کسی ریاست کے حاکم نہیں، آپ کے صحابہ پر تشدد ہوا، آپ کے ساتھ توہین میں سلوک کیا گیا، آپ پر تشدد ہوا، طائف کے اندر آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ تو وہاں یہ فیصلے اس لیے نظر نہیں آتے کہ وہاں پر ریاست کا قیام نہیں ہے۔ تو ریاست کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات بطور حاکم ریاست مدینہ ہیں۔ تو اس لیے ایک ریاست کے حاکم کے طور پر فیصلوں کو جاننا یہ ضروری ہے، اس حیثیت کو سامنے رکھنا یہ ضروری اور لازمی عمل ہے۔ اگر ہم میثاق مدینہ کا بنیادی مقصد، اس کا تھیم سامنے رکھیں تو وہ یہ آتا ہے کہ آپ اپنے اور مقامی باشندوں کے حقوق و فرائض کا تعین، یعنی مسلمانوں اور یہاں کے جو باشندے ہیں مدینہ کے، ان کے حقوق اور فرائض کا تعین، مہاجرین مکہ کے لیے وطن اور ان کی رہائش کا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام، شہر کے غیر مسلم عربوں اور خاص کر یہودیوں سے سمجھوتا، شہر کی سیاسی تنظیم اور فوجی مدافعت کا اہتمام، قریش مکہ سے مہاجرین کو پہنچے ہوئے جانی اور مالی نقصانات کا بدلہ۔ یعنی یہ ایک پورا پروگرام ہمارے سامنے آتا ہے جو کسی بھی ریاست کی رہنمائی کا بنیادی جو ہے پروگرام بنتا ہے۔ اس کو اس تناظر میں پڑھنے سے ہمارے سامنے سیرت کا ایک اجتماعی پہلو آتا ہے۔ تو اسی نقطہ نظر سے کہ آج ہم اپنے معاشرے کی تشکیل میں ان میں سے کن امور میں رہنمائی لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خود اپنا دعویٰ ہے اور قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پر ہم میثاق مدینہ کے چند اہم نکات کو زیر بحث لائیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے۔ آپ اس معاہدے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک حکم نامہ ہے نبی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش اور اہل یمن، اہل یثرب میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے مابین جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔ یعنی یہ اللہ کے رسول اور یثرب کے مسلمانوں اور جو لوگ ان کے تابع آ گئے، جنہوں نے ان کی اتباع قبول کر لی، اور وہ لوگ جو جنگ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، وہ یہ حکم نامہ ان کے لیے ہے، یہ میثاق مدینہ ان کے لیے۔ دوسری بات، تمام لوگوں کے بالمقابل ان کی علیحدہ سیاسی وحدت ہوگی، یعنی یہ ایک امت ہوں گے۔ عربی میں جو لفظ استعمال کیا گیا امتن واحدتن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ تمام لوگ جتنے بھی قبیلے اس معاہدے کے اندر شامل ہوں گے، ان کی ایک علیحدہ سیاسی وحدت ہوگی، یعنی ان کے علاوہ باقی جو عرب ہے اس تمام عرب کے مقابلے میں اس میثاق مدینہ میں آنے والے لوگ ایک امت بن جائیں گے، ایک سیاسی وحدت میں پروئے جائیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ قریش سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے ذمہ دار ہوں گے، یعنی وہ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں قریشی، وہ اپنے معاملات کے خود ذمہ دار ہوں گے، یعنی جو ان کے اجتماعی معاملات ہیں وہ اپنا خون باہم مل کر دیا کریں گے، یعنی ان کے اوپر کوئی ایسا قصاص کا مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ لاگو ہوتا ہے تو وہ باہم مل کر ادا کریں گے۔
اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کر چھڑائیں گے۔ اگر ان کا کوئی شخص قیدی بن گیا تو وہ اپنا خود فدیہ دے کر اپنے اس اجتماعی نظم سے فدیہ دے کر چھڑائیں گے، تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔ یعنی معاشرے کے اندر اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سوچ لینا کہ لوگوں کو نیک کر دیا جائے بس، اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے درمیان واضح معاملات کا ہونا یہ سوسائٹی کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے بغیر سوسائٹیاں منتشر اور کمزور سوسائٹیاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ میثاق مدینہ سے یہ رہنمائی لینا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ایک ہم پرامن معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ میثاق مدینہ کے پوائنٹ نمبر 2 سے لے کر 8 تک، یعنی اس کی جو شق نمبر 2 سے لے کر 8 تک ہے، اس میں بنی عوف، بنی الحارث، بنی خزرج، بنی سعدہ، بنی عمر بن عوف، بنی النبید کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ وہی گفتگو 9 نمبر میں 9ویں شق میں بنی الاوس کے متعلق کہی گئی ہے، جو ہم یہاں سامنے پڑھ سکتے ہیں کہ 9ویں شق اور یہ 2 سے لے کر 8 تک قبائل کے نام کے علاوہ سب شقیں ایک جیسی ہیں۔ بنی الاوس میں یہ لکھا ہے کہ بنی الاوس اپنے ذمہ داری پر ہوں گے، یعنی اپنے محلے پر ہوں گے، اور حسب سابق اپنے خون بہا باہم مل کر دیا کریں گے، اور اگر وہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا، اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کے چھڑائے گا، تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔ تو یعنی یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ اپنے خون بہا، یعنی ان کو جو دیت دینی پڑتی تھی تو وہ پہلے جیسے مل کر ادا کرتے تھے اسی طرح اب بھی ادا کریں گے، اور جیسے پہلے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیتے تھے تو اسی طرح اب بھی وہ اسی طرح اس کی قیمت، اس کا فدیہ جو بھی طے ہو جائے گا وہ دیں گے۔ میثاق مدینہ کے 10، 11 اور 12 آرٹیکل میں اس بات کی طرف یہ بات طے کی گئی کہ ایمان والے کسی قرضے کے بوجھ سے ڈوبے ہوئے کو مدد دیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ یعنی اس میں یہ طے کیا گیا کہ اگر ان کے قبیلے کا کوئی فرد قرض تلے دبا ہوا ہوگا تو وہ باقی قبیلے کے لوگ اس کی مدد کریں گے، اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، اور یہ ایک اجتماعی نظام کی علامت ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو، یعنی معاہداتی بھائی سے خود معاہدہ برادری نہیں پیدا کرے گا۔ اگلی شق میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اور متقی ایمان والوں کے ہاتھ کے خلاف اٹھیں گے جو ان میں سرکشی کرے یا استحصال بالجبر کرنا چاہے، یا گناہ یا ظلم کا ارتکاب کرے، یا ایمان والوں میں فساد پھیلانا چاہے، اور ان کے ہاتھ سب مل کر ایسے شخص کے خلاف اٹھیں گے، خواہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر 12ویں شق میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اور کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کسی کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، اور نہ کسی کافر کی کسی ایمان والے کے خلاف مدد کرے گا۔ اب یہ سارے معاہدات ان قبائل کے درمیان طے پا رہے ہیں، جن میں یہود بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ میثاق مدینہ کے 13ویں نقطے میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ خدا کا ذمہ ایک ہی ہے، ان کا ادنیٰ ترین فرد بھی کسی کو پناہ دے کر سب پر پابندی عائد کر سکے گا۔ ایمان والے باہم بھائی بھائی ہیں سارے دنیا کے لوگوں کے مقابل، یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی عام فرد بھی کسی کو پناہ دے تو سب پر پابندی عائد کر سکے گا کہ وہ اس کی پناہ میں آئے ہوئے فرد کو قبول کریں، اس کی اس پناہ کو قبول کریں۔ شق نمبر 14 میں ہے اور یہ کہ یہودیوں میں سے جو ہماری اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی، یعنی اسے بھی اس کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے گا، اور وہ اپنے تمام معاملات میں اسی سٹیٹس پر ہوگا، اس کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف کسی کو مدد دی جائے گی۔ اسی طرح 15ویں شق میں یہ بات واضح کی گئی کہ اور ایمان والوں کی صلح ایک ہی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں لڑائی ہو تو کوئی ایمان والا کسی دوسرے ایمان والے کو چھوڑ کر صلح نہیں کرے گا،
جب تک کہ ان سب کے لیے برابر اور یکساں نہ ہو، یعنی اس معاہدے میں شامل سب لوگوں کی صلح بھی ایک ہوگی اور ان کی جنگ بھی ایک ہوگی، کوئی کسی کے دشمن کا دوست نہیں ہوگا، سب کے درمیان ایک معاہدے پر عمل ہوگا۔ شق نمبر 16 میں ان تمام ٹکڑیوں کو جو ہمارے ہمراہ جنگ کریں باہم نوبت بنوبت چھٹی دلائی جائے گی۔ 17واں شق میں ہے اور ایمان والے باہم اس چیز کا انتقام لیں گے جو خدائی راہ میں ان کے خون کو پہنچے۔ اسی طرح 18ویں شق میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ بے شبہ متقی ایمان والے سب سے اچھے اور سب سے سیدھے راستے پر ہیں۔ اسی کا دوسرا حصہ ہے یہ کہ کوئی مشرک غیر مسلم رعیت قریش کی جان اور مال کو کوئی پناہ نہ دے گا اور نہ اس سلسلے میں کسی مومن کے اڑے آئے گا۔ 19ویں شق میں یہ بات واضح کی گئی کہ اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرے اور ثبوت پیش ہو تو اس سے قصاص لیا جائے گا، بجز اس کے کہ مقتول کا ولی خون بہا پر راضی ہو جائے، اور تمام ایمان والے اس کی تعمیل کے لیے اٹھیں گے اور اس کے سوا انہیں کوئی اور چیز جائز نہ ہوگی۔ یعنی کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا اور ثبوت پیش ہو گئے تو اب اس سے قصاص لیا جائے گا، یا پھر یہ کہ اس کا خون بہا لیا جائے گا۔ شق نمبر 20 اور کسی ایمان والے کے لیے جو اس دستور العمل صحیفے کے مدرجات کی تعمیل کا اقرار کر چکا اور خدا اور یوم آخرت پر ایمان لا چکا ہو، یہ بات جائز نہ ہوگی کہ کسی قاتل کی مدد کرے یا اسے پناہ دے، اور جو اسے مدد دے گا تو قیامت کے دن اس پر خدا کی لعنت اور غضب نازل ہوں گے اور اس سے کوئی رقم یا معاوضہ قبول نہ ہوگا۔ میثاق مدینہ کی شق نمبر 21 میں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ اگر ان معاہدے والے لوگوں میں کسی قسم کا اختلاف ہوگا تو یہ اس بارے میں خدا سے رجوع کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں گے۔ خدا سے رجوع کرنے کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جو قرآن حکیم کے احکامات ہیں، ان کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں یہ فیصلہ وہ کریں گے، ان کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح یہودی 22ویں شق میں اس بات کو واضح کیا گیا، یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر جنگ کرتے رہے۔ 23ویں میں بنی اوف کے یہودی مومنین کے ساتھ ایک سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں، یہودیوں کو ان کا دین اور مسلمانوں کا ان کا دین موالی ہوں کہ اصل، ہاں جو ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کرے تو اس کی ذات یا گھرانے کے سوائے کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ یعنی اب ان لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اب ان معاہدات میں سے کوئی ایک الگ سے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس کا جرم صرف اسی کو بھگتنا ہوگا، اس کی اگر وہ ذاتی جرم ہے تو اس کی ذات کو، یا اس کا گھرانہ اس مصیبت میں پڑے گا، پورے قبیلے پر اس کا جو ہے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح 24ویں شق میں ہے کہ بنی نجار کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی اوف کے۔ 25ویں شق میں بھی یہی بات واضح کی گئی، جو 23ویں میں بنی اوف کو حق دیا گیا وہی حق 24ویں میں بنی نجار کو اور 25ویں شق میں بنی الحارث کو کا حق طے کر دیا گیا۔ اب یعنی یہ جو بھی یہ معاہدات ہو رہے ہیں، جو قبیلے شامل ہو رہے ہیں مختلف اوقات میں، تو ان کو ان معاہدات کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ شق نمبر 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32 میں بھی یہود کے مختلف قبائل کو ان کے حقوق پچھلی شق کے مطابق متعین کر دیے گئے، خواہ وہ یہود کی اپنی شاخ ہو، براہ راست ایک شاخ ہو، یا اس کے ذیلی کسی قبیلے کی شاخ ہو، ان سب کے حقوق جو ہیں وہ اسی طرح متعین کر دیے گئے جیسے باقی یہودیوں کے حقوق۔ میثاق مدینہ کی 34ویں شق میں اس بات کو واضح کر دیا گیا، اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر فوجی کارروائی کے لیے نہیں نکلے گا، یعنی جنگ کا فیصلہ وہ سپریم کمانڈر، ریاست مدینہ کی سب سے سپریم اتھارٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اسی طرح 34 میں کہا گیا کہ اب کسی مار زخم کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور جو خون ریزی کرے تو اس کی ذات اور اس کا گھرانہ ذمہ دار ہوگا ورنہ ظلم ہوگا، اور خدا اس کے ساتھ ہے
جو اس دستور الامر کی زیادہ سے زیادہ وفا شرانہ تعمیل کرے، یعنی میثاق مدینہ کی تعمیل کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ 35 کی شق الف میں کہا گیا اور یہودیوں پر ان کے خرچے کا بار ہوگا اور مسلمانوں پر ان کے خرچے کا۔ 35 کی شق بے میں لکھا گیا اور جو کوئی اس دستور والوں سے جنگ کرے تو ان یہودیوں اور مسلمانوں میں باہم امداد عمل میں آئے گی اور ان میں باہم حسن مشورہ اور بہی خواہی ہوگی اور وفا شاری ہوگی نہ کہ عہد شکنی، یعنی عمدہ طریقے سے مشاورت ہوگی اور باہمی ہم آہنگی ہوگی اور وفا شاری ہوگی، عہد شکنی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح شق نمبر 36 میں بات کیا گیا اور یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ مل کر جنگ کرتے رہیں۔ شق نمبر 37 میں اس بات کا واضح کر دیا گیا کہ اور یثرب کا جوف، یعنی میدان جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس دستور والوں کے لیے ایک حرم اور مقدس مقام ہوگا۔ یعنی یثرب وہ علاقہ تھا جو مدینہ کا مرکزی علاقہ تھا، شہری علاقہ تھا، اور باقی قبائل اس کے ارد گرد جو ہے وہ آباد تھے۔ تو یثرب کے اس درمیانی علاقے کو جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس کو ایک مقدس جگہ کے طور پر مان لیا گیا۔ شق نمبر 38 میں یہ بات کہی گئی کہ پناہ گزین سے وہی برتاؤ ہوگا جو اصل پناہ دہندہ کے ساتھ ہے، نہ اس کو ضرر پہنچایا جائے گا نہ خود وہ عہد شکنی کرے گا۔ یعنی اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا جو اصل پناہ دہندہ کے ساتھ ہے، تو اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور نہ ہی کوئی معاہدہ توڑا جائے گا۔ 39ویں شق میں ہے اور کسی پناہ گاہ میں وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی جہاں پناہ دی جا رہی ہے وہاں کا اجتماعی نظم کے علم میں یہ بات آئے گی، اس کی اجازت کے بغیر یہ پناہ ممکن نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح شق نمبر 40 ہے اور یہ کہ اس دستور والوں میں جو کوئی قتل یا جھگڑا رونما ہو جس سے فساد کا ڈر ہو تو اسے خدا اور خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا، اور خدا اس شخص کے ساتھ ہے جو اس دستور کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور زیادہ سے زیادہ وفا شاری کے ساتھ تعمیل کرے۔ اس کی 41 شق ہے اور قریش کو کوئی پناہ نہیں دی جائے گی نہ اس کو جو انہیں مدد دے، یعنی مکہ والوں کے ساتھ واضح فرق کر دیا گیا کہ انہوں نے چونکہ وہ ظالم ہیں اور ظالم کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ ذرا یہاں دیکھیے کہ مکہ کے لوگ بھی کافر ہیں، مدینہ کے لوگ بھی کافر ہیں۔ مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ ظالم ہیں، مدینہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہے اس لیے کہ وہ اس معاہدے کے اندر شامل ہیں، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ ہاں، جب اگلے وقتوں میں انہی قبیلوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، معاہدہ شکنی کی، معاہدات کو توڑا، تو پھر ان کے ساتھ بھی نپٹا گیا۔ میثاق مدینہ کی شق نمبر 42 میں واضح کیا گیا کہ اور ان میں باہم مدد دہی ہوگی، یعنی یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے یہودی اور مسلمان اگر کوئی یثرب پر ٹوٹ پڑے، یعنی یثرب کے علاقے پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر یہودیوں اور مسلمانوں میں باہم ایک دوسرے کی وہ مدد کریں گے۔ شق نمبر 43 کی الف میں ہے کہ اگر ان کو کسی صلح میں مدعو کیا جائے تو وہ بھی صلح کریں گے اور اس میں شریک رہیں گے۔ اگر وہ کسی ایسے امر کے لیے بلائیں تو مومنین کا بھی فریضہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہی کریں بجز اس کے کہ کوئی دینی جنگ کرے، یعنی ان کی صلح بھی ایک اور وہ اس میں سب شریک ہوں گے۔ شق نمبر 43 کے جز بے میں ہے ہر گروہ میں اسی رخ کی مدافعت آئے گی جو اس کے بالمقابل ہو۔ شق نمبر 44 اور قبیلہ اوس کے یہودیوں کے کو موالی ہوں کہ اصل، یعنی وہ کسی کی سرپرستی کریں یا خود اصل ہوں، وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس دستور والوں کو اور بھی اس دستور والوں کے ساتھ خالص وفا شاری کا برتاؤ کریں، اور وفا شاری ہوگی نہ کہ عہد شکنی، جو جیسا کرے گا وہ خود ہی بھرے گا، خدا اس کے ساتھ ہے جو اس دستور کی مدرجات کی زیادہ سے زیادہ صداقت اور زیادہ سے زیادہ وفا شاری کے ساتھ تعمیل کرے۔ شق نمبر 45 اور یہ حکم نامہ کسی ظالم یا عہد شکن کے آڑے نہ آئے گا، اور جو جنگ کو نکلے تو بھی امن کا مستحق ہوگا، اور جو مدینے میں بیٹھ رہے تو بھی امن کا مستحق ہوگا، ورنہ ظلم اور عہد شکنی ہوگی۔ یعنی کسی ظالم کے خلاف اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اب اگر کوئی جنگ کے لیے ساتھ مل کر نکلتا ہے
تو درست، اور اگر کوئی ان کے خلاف نکلتا ہے تو یہ عمل برداشت نہیں ہوگا، یہ ظلم اور معاہدہ شکنی ہوگی۔ ہاں وہ بیٹھا رہے، اور خدا بھی اس کا نگہبان ہے جو وفا شاری اور احتیاط سے تعمیل عہد کرے، اور اللہ کا رسول محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر خدا کی توجہ اور سلامتی ہے۔ یہ ہے وہ میثاق جو یثرب کے اس علاقے میں رہنے والے تمام قبائل کے درمیان ہوا، اور اس میثاق نے مدینہ کے اندر ایک مستقل سسٹم قائم کر دیا، ایک ریاست قائم کر دی، ایک متمدن نظام بنا دیا، ایک متمدن ریاست قائم کر دی، اسی لیے اس کو مدینہ قرار دیا گیا۔ یہ یثرب تھا، یثرب کا معنی ویرانہ ہے، ایک ایسا علاقہ جہاں وبائیں آتی ہوں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں میثاق کروایا، اس کو ایک پرامن شہر بنایا، اس میں ریٹن معاہدہ ایک ہو گیا، تو اب یہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک مدینہ بن گیا۔ مدینہ کہتے ہیں وہ علاقہ جہاں ایک تمدن موجود ہو، اسی سے مدن ہے، اسی سے شہریت نکلا ہے۔ تو ہمیں اس تناظر میں یہ جاننا ہے کہ دین اسلام دراصل اپنا ایک مکمل نظام رکھتا ہے، وہ اپنا ایک پورا ریاستی ڈھانچہ رکھتا ہے، وہ محض کسی فرقے کی حکومت نہیں چاہتا بلکہ وہ عدل کی حکومت چاہتا ہے۔ اس عدل کی حکومت کے لیے اس کے ساتھ کوئی بھی مذہب والا تعاون کرے، وہ اس کے ساتھ مل کر اپنا ریاستی نظام تشکیل دیتا ہے۔ ہاں اگلے وقتوں میں جب مکہ اور مدینہ کی حیثیت یہ طے ہو گئی کہ یہ دین اسلام کا مرکز ہیں، تو پھر یہ طے کر دیا گیا کہ اس جزیرۃ العرب سے جو ہے یہود و نصارہ کو، مشرکین کو نکال دیا جائے، یعنی وہ مرکزی ہیڈ کوارٹر جہاں پر اس فکر کا بنیادی مرکز ہے، وہاں پر کسی اور کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اگلے وقتوں میں طے کیا گیا، اور یہ دنیا کا ہر دستور کرتا ہے کہ جہاں پر اس فکر کا مرکز ہوتا ہے وہ اس مرکز میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ عراق میں آج بھی غیر مسلم موجود ہیں، اور خلافت راشدہ کے دور میں بھی موجود رہے، یعنی اس جزیرۃ العرب کے علاوہ یہ جو حجاز کا علاقہ ہے، اس حجاز کے علاقے کے باہر تمام غیر مسلم موجود اس زمانے میں بھی تھے، بعد میں بھی رہے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی رہے، اور آج تک موجود ہیں۔ یہ جتنا بھی اردن کا علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے، یمن کا علاقہ ہے، شام کے علاقے ہیں، ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ غیر مسلم موجود رہے۔ صرف حجاز کے علاقے میں اس بات کو متعین کر دیا گیا کہ یہ اس دینی فکر کا مرکزی علاقہ ہے، تو دینی فکر کا جو مرکز ہوتا ہے اسے خالص رہنا چاہیے، وہاں پر کسی دوسرے فکر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ کسی دوسرے فرقے کو، مذہب کو کے ساتھ نہیں چل سکتا، بلکہ وہ باقی پوری دنیا کے اندر 1000 سال تک اس کی حکومت رہی، تو اس نے خود پوری دنیا کے اندر تمام جو غیر دوسرے فرقے تھے ان کے حقوق کا تحفظ کیا۔